السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، آج ایک نیا ٹاپک ہے جس کو کہتے ہیں تحقیق، کہا جاتا ہے ریسرچ۔ اور آج آپ جانتے ہیں کہ بہت ہر طرف جو ہے نئی نئی ریسرچ ہو رہی ہے، چاہے سائنس ہو، لٹریچر ہو۔ تو آج میں آپ لوگوں کو تحقیق کیا ہے، ریسرچ کیا ہے، اس کے بارے میں آپ لوگوں کو کچھ باتیں بتانا چاہتی ہوں۔ تحقیق کرنے سے پہلے ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم ریسرچ کرتے ہیں تو ریسرچ کرنے کے طریقہ کار کیا ہیں، ریسرچ کے مواد کیا ہیں، میٹر کیا ہے، زبان و ادب اردو میں کیا ہے، مبادیات کی تحقیق کیا ہے، موضوع کی تحقیق کیا ہے، ذرائع کے حقائق، قواعد و قوانین، مقاصد، ضروری درکار کے لیے محقق، خصوصیات، مراحل کے طریقہ کار اور زبان کی تحقیق۔ عزیز طالبات، اگر ہم ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں تحقیق کے لیے اپنا موضوع تلاش کرنا ہے۔ یہ سب سے اہم چیز ہے کہ ریسرچ اسکالر جو ہوتا ہے اس کا اپنا موضوع کیا ہے، اس کی طبیعت کس طرف مائل ہوتی ہے، وہ کیا کرنا چاہتا ہے، کس موضوع پر اپنے دلچسپی کا اظہار کرتا ہے، اس کے لیے ذرائع کیا ہیں، قواعد و قوانین کیا ہیں۔ تو اس کے لیے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ زبان و ادب، اس میں تحقیق کے لیے سب سے پہلے ہم کو 3 چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ نمبر 1 تخلیق، سیکنڈ تنقید، تیسرا تحقیق۔ تحقیق کے معنی ہوتے ہیں اس کو سامنے لانا۔ تحقیق جو ہوتی ہے کسی چیز کو سامنے لانا، سرچ کرنا، تلاش کرنا، یہ تحقیق کہلاتا ہے۔ اور جس چیز کی ہم تلاش کرتے ہیں، جس مسئلے کو پیش کرتے ہیں، اس کا حل کیا ہے، اس عنوان کے تعلق سے اس کی کمیوں کو جانچنا، یہ تنقیدی معیار کہلاتا ہے۔ تنقید، جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ زبان و ادب کے لیے 3 حصے بنائے گئے ہیں۔ پہلا تحقیق، مطلب کسی سچ کو، کسی چیز کو تلاش کرنا، اس کو سامنے لانا، کسی مسئلے کو پیش کرنا اور مسئلے کا حل دینا۔ تنقید جو ہے یہ بھی ادب کا ایک اہم حصہ ہے، اور تنقید کے بغیر کوئی بھی ادب ترقی نہیں کر سکتا۔ تنقید کے معنی جو ہوتے ہیں جانچنا، ادبی معیار پر کسی چیز کو جانچنا، اس کی کمیوں پر، اس کی کمی، اس کی خامی اور اس کی خامیوں پر اس کی گرفت کیا ہے، یہ چیز جو ہے یہ تنقید کا کام کرتی ہے۔ اس کے بعد تحقیق جو ہے نئے کسی چیز کی کھوج کرنا اور اس کو نئے انداز سے، نئے زاویے سے اس کی تلاش کرنا، یہ کہلاتا ہے تحقیق۔ اب اس کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں کہ مبادیات کی تحقیق میں، مطلب تحقیق کی مبادیات کیا ہیں، تو اس میں نمبر 1 پر آتے ہیں کہ تحقیق جو ہے اس کو بھی 3 حصوں میں نے تقسیم کیا ہے۔ تحقیق کیسے کریں، تحقیق کیوں کی جاتی ہے، اور تحقیق کیا ہے۔ تو ان میں آپ کو یاد رکھنا ہے لفظ تحقیق میں یہ تینوں چیزیں پوشیدہ ہیں۔ نمبر 1 جو آتی ہے اس میں تفتیش، اگر دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تلاش، تفتیش، تعبیر و تشریح۔ اور اگر دیکھا جائے تو جو ہے حوالے، حواشی اور حقائق کی نشاندہی کہتے ہیں۔ کاف جو ہے قواعد اور قوانین، اصول و ضوابط کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ جو ہے یقین دہانی ہوتی ہے، کسی چیز پر ہمارا مکمل یقین ہونا چاہیے۔ ریسرچر کو کسی بھی شک و شبہات میں ڈوبنا نہیں ہے، نہ ہی اپنے ذہن میں اس موضوع، اس انسان، اس چیز کی طرف کسی بھی قسم کے شک و شبہات کو اپنے دل میں جگہ دینا ہے۔ اور آخر میں جو کاف ہے، وہ کاف جو ہے آپ کے موضوع کے، آپ کے کام کی قدر و قیمت کا اندازہ لگاتی ہے۔ اسی کے ساتھ جو ہے ہم آگے بڑھتے ہیں تو اس میں آتا ہے تحقیق کا موضوع، مقصد اور طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے تحقیق کا موضوع کیا ہے، تو یہ چیز جو ہے وہ ریسرچر پر ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ ریسرچر کس موضوع پر تحقیق کرنا چاہتا ہے۔
آیا وہ کسی شاعر پر تحقیق کرنا چاہتا ہے، کسی صنف پر تحقیق ریسرچ کرنا چاہتا ہے، یا اپنے شہر میں اپنے زبان و ادب میں وہ جڑوں کی تلاش تک پہنچتا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے کہ وہ تحقیق کیوں کرنا چاہتا ہے؟ اپنے اس تحقیقی مقالے کے پیچھے اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ کن چیزوں کو لوگوں کے سامنے یا نسل نو کے لیے وہ پیش کرنا چاہتا ہے؟ اور پھر اس کے بعد اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار جو ہے، یہ ریسرچ میٹھولوجی جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے کہ آیا وہ کسی سے انٹرویو لیتا ہے، مختلف کتابوں کے حوالے سے مواد اکٹھا کرتا ہے، مختلف میگزین اور اخبارات کا سہارا لیتا ہے، یا پھر اس وقت کے کچھ لوگوں سے ملاقات کر کے وہ اپنے موضوع پر کھل کر بحث کرتا ہے۔ اور یہ وہ سارے میتھڈز ہیں جس کو ریسرچر کو فالو کرنا ہی پڑتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تحقیقی موضوع، یہ تحقیقی موضوع جو ہے اس کا سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ موضوع کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کسی مصنف پر تحقیق کرنا چاہے، آیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تحقیق کے لیے ریسرچ اسکالر کو سب سے پہلے یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو اگر ریسرچ کرنا ہے تو آپ کس موضوع پر انٹرسٹ رکھتے ہیں، آپ کی دلچسپی کا موضوع کیا ہے۔ آپ کسی شاعر کی بایوگرافی یا اس کی ادبی خدمات پر کرنا چاہتے ہیں، یا کسی کتاب، کسی مصنف کی تصنیف پر کرنا چاہتے ہیں، کسی صنف پر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے ڈیپینڈ ہوتی ہے ریسرچ اسکالر پر کہ وہ اپنی مرضی سے موضوع کا انتخاب کرتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ کس رجحان سے تعلق رکھتا ہے، وہ کن فنون، علوم و فنون، ادب و زبان، وہ جس چیز میں دلچسپی لیتا ہے اس کے پیچھے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ وہ اپنا مقصد پانے کے لیے مختلف کتابوں کے اوراق کی ورق گردانی کرتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے لیے ایک لاہ عمل جو ہے وہ تیار کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ریسرچ اسکالر جو ہے دنیا کو یا ادب کے کسی مصنف کے کسی کام کو وہ دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے، وہ ادبی کارنامے ہوں، سماجی کارنامے ہوں، یا ادب کا وہ حصہ جو اس کے پہلے کسی نے نہیں لکھا ہو۔ یہ ریسرچ اسکالر کی چوائس پر ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ وہ کس موضوع پر ریسرچ کرے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تحقیق کے اصولوں کی روشنی میں کسی نئی تصنیف کو پرکھنا، جانچنا چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی شاعر یا مصنف یا کسی ناول کو نئے نقطۂ نظر سے دیکھ کر اس کے اچھے یا برے ہونے کی دلیل دے سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ چیزیں یا وہ ادبی کتابیں یا وہ ادبی کارنامے یا وہ اصناف جو آج تک منظر عام پر نہیں لائیں، اس کو منظر عام پر لانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ اپنے مقصد کو سامنے لاتا ہے تو حقائق سے متعلق کوئی نہ کوئی طریقہ اسے اختیار کرنا پڑتا ہے۔ یہ ریسرچ اسکالر پر مبنی ہوتا ہے کہ وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کون سے طریقہ کار کو، کس میتھڈ کو یوز کرے۔ اسی طریقے سے اگر وہ اپنے مقصد کو پانا چاہتا ہے اور اگر وہ اپنے ریسرچ ورک کو شروع کرتا ہے تو اہم بات یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کی تدوین و ترتیب کیسی ہوگی۔ موضوع اور طریقہ کار میں یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے کہ بھئی ریسرچ اسکالر اپنی بات کو، اپنے موضوع کو، اپنی تھیسس کو، اپنے مقالے کو وہ کس طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اس کا مقالہ تنقیدی بھی ہو سکتا ہے، تجزیاتی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اس کے عنوان، اس کی دلچسپی اور اس کے نگراں پر جو ہے وہ منحصر ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تحقیق کا موضوع، جسے میں نے ابھی 2 منٹ پہلے کہا تھا، ترتیب و تنوین، یہ جو ہوتا ہے وہ تخلیق کے اجزاء کو صحیح طریقے سے لاتا ہے۔ عام موضوعات جو ہے اس کی قدر پیمائش ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے سارا زور اسی پر صرف ہوتا ہے۔ تعبیر و تشریح مطلب حاصل شدہ ہر مواد کو
ہر طریقے سے پھیلانا اور اس کے بارے میں باریک سے باریک باتوں کی نشاندہی کرنا، ایک ایک نقطے کو کھولنا اور انہیں نقاط کو اشاروں کے ذریعے واضح کرنا، مسئلے کے حل کو تلاش کرنا اور موضوع کے مواد کو موتیوں کی طریقے سے ڈھونڈنا، یہ بھی سب سے اہم کام ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تفتیش و تلاش۔ موضوع سے مواد کی چھان بین کرنا چاہیے کہ وہ جس موضوع کا انتخاب کیا ہے یقیناً وہ صحیح راستے پر ہے یا نہیں ہے، اس کا مواد ایسا تو نہیں ہے کہ موضوع کچھ اور ہو اور وہ کسی اور راستے پر جا کر وہ کسی اور طریقے سے کاغذات کو یا مواد کو جمع کرے۔ اسے ہونا یہ چاہیے کہ وہ اپنے مقالے کو، اپنے تھیسس کو کہ خاکے کو اگر بنا لیتا ہے تو اسے اسی خاکوں کے درمیان چلنا اس کے کام کو آسان کر دیتا ہے۔ جہاں تک مواد کی رسائی کا کام ہے تو ریسرچ اسکالر کو مختلف لائبریریوں، مختلف دانشوروں اور مختلف کتابوں کے حوالے سے اپنے موضوع کی اہمیت، اس کے ایک ایک نقطے کو کھولنا، یہ ریسرچ اسکالر کا کام ہوتا ہے اور اسی طریقے سے آہستہ آہستہ تحقیق کے باقی مراحل کو بھی آگے بڑھانا پڑتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تخریج و تعلیق۔ تحقیق کی اصطلاح جو کتابیں جو یادداشت وہ لیتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ حاشیے اور صحیفے لکھے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے ورک، اپنے کام کی افادیت و اہمیت کو بڑھانے کے لیے تعلیقات سے زیادہ متن اور اس سے متن کو سمجھا ہے اور یہ متن جو ہے اس کا ایک اہم جز مانا جاتا ہے۔ تفہیم اور مطلب کا اور اس کے بعد صحیح معلومات کا پا جانا اور ادبی و تاریخی کتابوں سے اس کو مدد ملتی ہے، تنقید اور علم کا اور مصنف کا، اور اس طریقے سے اپنے اس کام کی اہمیت کی نشاندہی اور کوتاہیوں اور بہت سارے مسائل، بہت سارے اسباب ایسے ہوتے ہیں جن سے بہت ہی بچ کر اور بہت ہی کامیابی کے ساتھ آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ کلام سے دوسرے کلام میں مصنف کسی بھی عمل، اس کے متن اور اس عمل کے مفید پر اس کی نشاندہی کرنا ہوتا ہے اور جہاں تک کہ حتی الامکان عملے کی صحت کا بھی بہت دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں تطبیق و تعویل۔ یہاں پر آپ کو یہ بات جاننا پڑے گی کہ جب ریسرچ اسکالر جب ریسرچ کے لیے موضوع تلاش کرتا ہے تو اس کے سامنے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، وہ اپنی بات کو دوسروں کی باتوں سے کیسے صحیح طریقے سے دوسری عبارت کے ذریعے اس کو پیش کرے یا اپنے مقصد کو، اپنے معنی کو اور اپنے نظریوں کو کس طریقے سے ڈھالتا ہے۔ دیگرے یہ کہ متن یا نسخے خطی کے دوران، مطلب جس وقت وہ متن لکھتا ہے یا نسخہ اٹ مینس یہ کہ وہ نسخہ، وہ کاغذ، وہ چیز جو ہے یقیناً اس کی اوریجنل رائٹنگ ہے جو مخطوطہ کہلاتی ہے۔ اگر اس دوران اس قسم کے نمونے سامنے آتے ہیں تو اس وقت جو ہے ریسرچر جو ہے ان کو اپنے ورک میں، اپنی عبارتوں میں اس سے مطابقت پیدا کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ نسخہ جو ہے اساسی طور پر کام کرتا ہے ہر نسخے پر، جس میں محقق کا اثر جس سے محقق میں ایک قسم کا اثر پیدا ہو جاتا ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ریسرچ اسکالر جو ہے ان تمام نسخہ اساسی کو اور ملے ہوئے تمام نسخوں کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے اور یہیں پر اس کا فن اسلوب جو ہے وہ نکھر کر سامنے آتا ہے۔ تنقید و تحقیق
تنقید جو ہوتی ہے، اس کے پہلے میں نے بتایا تھا کہ تنقید جو ہے وہ ادب کا ایک اہم جز ہے۔ تنقید کے بغیر تحقیق نہیں، اور تنقید نام ہے پسندیدگی کا یا ناپسندیدگی کا۔ موضوع سے تنقید و تحقیق میں کسی بھی کام کے پسندیدگی، اس کے مواد پر، اس کی کمیوں پر اظہار کرنا اور تنقید کے لیے ایک منفرد انداز میں اس پر بحث کرنا، یہ تنقید کہلاتا ہے۔ اور یہ تنقیدی نقطہ نظر جو ہے وہ معروضی ہوتا ہے، اور محقق اس میں اہم پہلوؤں کو نہایت ہی فہم و فراست کے ساتھ وہ شامل کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حوالہ، حواشی اور حقائق۔ تحقیق کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ اس کے موضوع پر ہے۔ مکمل تحقیق حوالہ اور حواشی کے بغیر جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ حواشی اس لیے ضروری ہے کہ پڑھنے والے کے دل میں کسی قسم کے شک و شبہات نہ پڑ جائیں۔ اس لیے ہر ریسرچ اسکالر جو ہے جب کسی کے کوٹیشن کو اپنے ورک میں، اپنی تھیسس میں شامل کرتا ہے تو وہ اس کے لیے مختلف حوالہ اور حواشی اور حقائق کو سامنے رکھتا ہے، اور باقاعدہ فوٹ نوٹ کے ذریعے حوالے اور حواشی اور حقائق کو لکھا جاتا ہے تاکہ پڑھنے والا کسی بھی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اور حوالے اس لیے دیے جاتے ہیں کہ پرکھنے پر اور سچ کی کسوٹی پر کام کرنے کے لیے یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں کہ آپ کو حوالہ بھی دینا ہے، اس کے بعد حواشی بھی ہے اور حقائق بھی ہے۔ یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جو ایک تھیسس کے لیے، ایک ریسرچ کے لیے، ایک تحقیق کے لیے لازمی ہیں۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں حقائق کے ذرائع کیا ہیں۔ اگر ہم کسی چیز کو پڑھتے ہیں یا دیکھتے ہیں یا ریسرچ کرتے ہیں تو وہاں تک پہنچنے کے لیے ہم نے کن ذرائع کا استعمال کیا ہے۔ آیا کسی کے لکھے ہوئے نسخے جو ہیں فنکار کے ہاتھ میں آ گئے، یا روزنامچے ہیں، یا یادداشتیں ہیں؟ یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ یا بعض دفعہ کسی بھی مصنف کی سوانح حیات، خود نوشتہ خطوط، تحریریں اور معاصرین کی دستاویزات اور بہت سارے قانونی چیزیں یہ مصنف کی ریسرچ اسکالر کے ہاتھ میں آتی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ریسرچ اسکالر ان تمام باتوں کا تذکرہ تاریخی ادبی عہد کے لیے اس مصنف کے بارے میں وہ ساری چیزوں کو زیر مطالعہ لاتا ہے جو ایک فنکار کے لیے نہایت لازمی ہوتا ہے۔ اس کے بعد قواعد و قوانین۔ قواعد و قوانین آپ جانتے ہیں کہ ہر ایک چیز کے لیے ایک اصول مرتب کر دیے جاتے ہیں، اور اسی قواعد اور قوانین کو فالو کرنا پڑتا ہے جب ہم کسی چیز کو ترتیب دیں اور اس کو اس طریقے سے پیش کریں کہ ہمارے سارے مواد جو ہیں وہ اکٹھا جمع ہو جائیں، اور جب وہ اکٹھا جمع ہوتے ہیں تو ان سے ایک بہتر نتیجہ نکالا جا سکتا ہے۔ یہاں پر آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آپ نے جو کچھ بھی لکھا ہے، جس چیز پر ریسرچ کی ہے، اس پر آپ کا یقین کامل ہونا چاہیے، اور آپ کو یہ یقین دہانی کرنا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے، جو کچھ میں نے لکھا ہے وہ حقیقت پر ہے، حقائق پر مبنی ہے۔ اس طریقے سے اگر ریسرچ کا یقین ہو اس پر تو یقیناً وہ ورک جو ہے وہ قابل قدر ہوتا ہے، اور اس ورک کی قدر و قیمت، اس کی اہمیت اس وقت متعین کی جاتی ہے جب مختلف مسائل کو مختلف حوالے اور حقائق کے ذریعے موضوع کے ساتھ جوڑ دیا جائے، اور یہ بنیادی مقصد تخلیق کے بنیادی مقصد کو اجاگر کر سکتا ہے، تو یقیناً اس ورک، اس کتاب کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔ موضوع کے ذریعے کسی ذریعے جس کا نظام
یہاں پر ایک چیز یاد رکھیے کہ جب ریسرچ اسکالر تحقیق کے لیے موضوع کا انتخاب کرتا ہے، اس کے تمام اصول و ضوابط کو دیکھتا ہے، بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے، غور و خوض کرنے کے بعد تمام ماخذ کو اکٹھا کرتا ہے اور صبر و تحمل ضبط کے ساتھ تمام پہلوؤں کو مکمل کرتا ہے اور صحیح نتائج اخذ کرتا ہے اور ساری چیزوں کا جب صحیح جائزہ لیتا ہے تو یقیناً اس کا یہ کام جو ہے قابل تعریف ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ بات آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ریسرچ ایک ایسا ورک ہے، ایک ایسا کام ہے جس میں کڑی محنت کے ساتھ صبر اور ضبط بہت لازمی ہے۔ اگر ہم ان دونوں چیزوں کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں تو یقیناً ہم اپنے ورک کے ساتھ ایماندار ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ان تمام حقائق، عوامل اور اسباب کو سامنے لایا جائے جو ہمارے کام کی بنیادی ضرورتیں ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ریسرچ کے مقاصد میں جو دیکھا جاتا ہے کہ تحقیق کا مقصد جو ہے کیوں، کیا اور کیا ہے، تو آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ کسی بات کی تہہ تک پہنچنا، حقائق کو صحیح تناظر میں پیش کرنا، کسی معروضے کو حقیقت کا جامہ پہنانا، بکھرے ہوئے خیالات و تجربات کو ترتیب دینا، کسی حقیقت کو ان کے ماخذ اور صحیح حوالے کے ساتھ سامنے لانا، زمانے کی گرد میں دبی کسی چمکیلی شے کو باہر لانا، دنیا کو نئے نئے حقائق سے واقف کرانا، نئے حقائق کی روشنی میں زندگی کو نئی سمت دینا، کسی موضوع کے صحیح خد و خال کو سامنے لانا، کسی موضوع کی صحیح قدر و قیمت سے اسے روشناس کرانا، کسی موضوع کی صحیح سمت و رفتار متعین کرانا، نئے نتائج برآمد کرنا، یہاں تک کہ نئے نقطۂ نظر سے موجودہ اشیاء کو دیکھنا، یہ بھی تحقیق کہلاتی ہے۔ طالبات میں تلاش و جستجو کی عادت ڈالنا، طلباء کے اندر جو ہے طلباء کی قوت استدلال کو قوی بنانا، منطقی نتیجے پر پہنچنے کی مشق کرنا، یہ تحقیق کے مقاصد ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تحقیق کے لیے وہ کون سی چیزیں ہیں جو نہایت ضروری ہے اور جن کا پایا جانا نہایت لازمی ہے۔ سب سے پہلے تو محقق کا، ریسرچ اسکالر کا ذہن جو ہے وہ منطقی ہونا چاہیے، اس کے استدلال میں وزن ہونا چاہیے، موضوع کے تمام پہلوؤں اور نکات پر اس کی نظر ہونی چاہیے۔ طالبات یہ سارے پوائنٹ ایسے ہیں جس کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو یقیناً ہمارے اندر ایک قوت پیدا ہوتی ہے جو ہم کو تحقیق کرنے پر اکساتی ہے۔ اسے زیادہ تر ماخذ کا پتہ ہونا چاہیے، کس موضوع کے لیے کون سا طریقہ مناسب ہے اس کا بھی اسے علم ہونا چاہیے۔ یہ چیز جو ہے بہت اہمیت کی حامل ہے کہ موضوع کے مناسبت سے ریسرچ اسکالر جو ہے وہ اپنے طریقہ کار کو منتخب کرتا ہے تاکہ حقائق کو اچھے انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کر سکے۔ موضوع کے تمام مباحث کو پھیلانے اور سمیٹنے کا ہنر آنا چاہیے۔ موضوع مطلب جس عنوان پر تحقیق کی گئی ہے، آیا کسی کے ناول نگاری پر بحث کیا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ امراؤ جان لے لیا گیا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ ڈرامہ انارکلی ہے، تو اس میں لازمی یہی ہے کہ عنوان کے تمام نکات کو زیر بحث لانا چاہیے اور لانے کے بعد اسے سمیٹنے کا ہنر یہ تحقیق ریسرچ اسکالر کے لیے بہت لازمی ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے
حوالہ نگاری مطلب اسے ریفرنسز بھی دینا ہے، حاشیہ نگاری نیچے اسے فوٹ نوٹ بھی لکھنا ہے۔ یہ حاشیہ نگاری اور یہ حوالہ نگاری سے اچھی واقفیت ہونا چاہیے، اشاریے کا ہنر آنا چاہیے۔ یہ ایسے تمام پوائنٹ ہیں جو ایک محقق، ایک ریسرچ اسکالر کے لیے نہایت ہی لازمی ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ طریقہ کار، ریسرچ میتھڈالوجی۔ یہ طریقہ کار کس مقصد کے لیے ہے، اس کا موضوع کیا ہے، کون سا طریقہ اس کے لیے ضروری ہے، یہ جان لینا چاہیے، کیونکہ طریقہ کار سے اس کی وضاحت بھی ہونی چاہیے۔ نمبر 1 جو آتا ہے اس پر یہ لکھا ہے کہ معروضی اپروچ، اسے چھوٹی چھوٹی باتوں سے لے کر باریک باریک باتوں تک وہ کس بات کو کس طریقے سے اپروچ کرتا ہے۔ اپنے ریسرچ کے کام میں اس کو ایماندارانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے، موضوعیت سے گریز، انصاف پسندی، صداقت شعری، صاف گوئی، خطابت اور استعاراتی انداز سے اجتناب کرنا ہے۔ طالبات، خطابت اور استعاری انداز، یہ ایسے 2 چیزیں ہیں جو ریسرچ اسکالر کو ان دونوں نکات سے کافی دور رہنا چاہیے، کیونکہ جب ہم کسی چیز پر ریسرچ کرتے ہیں تو اس وقت صداقت اور صاف گوئی نہایت ضروری ہے کہ ہماری زبان نہایت صاف و شفاف ہو، شائستہ ہو، کسی بھی قسم کی پیچیدگی سے پاک ہو۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ طریقہ کار کے مراحل کون سے ہیں۔ تو سب سے پہلا میتھڈ جو ہے موضوع کا انتخاب ہے۔ اس کے بعد خاکہ ترتیب دینا۔ خاکہ ترتیب دینا اٹ مینس آپ کو سینopsis بنانا ہے کہ ہم کسی مصنف کتاب پر ہم کام کر رہے ہیں تو ہم کن چیزوں کو کس جگہ رکھیں اور کہاں سے اس کام کی ابتدا کی جائے۔ ابواب کی تقسیم نہایت لازمی ہوتی۔ اگر ہم نے صحیح ابواب کی تقسیم کی ہے تو یقیناً پڑھنے والے کی ذہن سازی میں ہم کامیاب ہیں۔ اس کے بعد فہرست و کتب، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم ابواب کی تمام فہرست تیار کریں گے، اور پھر آج کل جو ٹریڈیشن ہے کہ ہر ریسرچ اسکالر اپنی ایک چیپٹر مکمل ہونے پر وہ حواشی دیتا ہے، ریفرنسز دیتا ہے، اشاریہ دیتا ہے، فوٹ نوٹ لکھتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے سب سے اہم چیز جو ہے مطالعہ، اور اس کے بعد نوٹنگ کہ وہ جس کام پر وہ ریسرچ کر رہا ہے اس کے تعلق سے اگر کوئی چیز اس کے مطالعے میں آتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فوراً اس بات کو نوٹ کر لے کہ یہ جملہ کس پبلیکیشن میں، کس کتاب میں تھا، کس نے کہا تھا اور کس لیے کہا تھا۔ اس کے بعد ترتیب نکات کے سارے نکات کو ایک ترتیب میں لکھ دیا جائے اور ایک ایک کر کے ایک ایک چیپٹر کو، ایک ایک باب کو پایۂ تکمیل تک پہنچائے، یہاں تک کہ تمام ابواب کا محاصل اٹ مینس لاسٹ میں جو ہوتا ہے تھیسس کا کنکلیوژن، کہ آپ نے اتنے سارے جو چیپٹر بنائے ہیں، اتنے سارے ابواب ہیں، ان ابواب سے تم نے کون سے نتیجہ اخذ کیا، تمہارا کنکلیوژن کیا ہے، وہ اس کا نچوڑ آخر میں آتا ہے۔ اس کے بعد حواشی۔ حواشی جو ہے یہ بالکل ترتیب سے ہونا چاہیے، صنوات کی ترتیب کا حد درجہ خیال رکھنا چاہیے، کتابیات کے اس کے لیے اس نے کن کن کتابوں کا مطالعہ کیا، اپنے مقصد کو پانے کے لیے، حقیقت کو پیش کرنے کے لیے کتنی کتابیں استعمال کی، اور اس کتاب کا پبلیشر کیا تھا، سن اشاعت کیا تھی، اور اسی طریقے سے اشاریہ سازی۔ یہ تمام مراحل جو ہیں وہ طریقہ کار کے ہیں، یہ سارے میتھڈس ہیں جس کے اوپر ریسرچ اسکالر جو ہے وہ ریسرچ کرتا ہے۔ اس کے بعد جو آتے ہیں زبان کی تحقیق۔ زبان اظہار کا مؤثر ترین وسیلہ ہے، لیکن یہ وسیلہ مؤثر اسی وقت بن سکتا ہے جب اپنے موضوع سے ہم آہنگ ہو۔ یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ ریسرچ اسکالر کو اپنے موضوع سے ہم آہنگ ہونا چاہیے، وہ اس موضوع کی طرف اس کا دھیان ہونا چاہیے، اس کی دلچسپی ہونا چاہیے۔ تحقیق ایک علمی کام ہے اور اس کا بنیادی مقصد
وقت کی گرد سے حقائق کو نکال کر لوگوں تک پہنچانا ہے اور اسے اس حد تک یقینی بنانا ہے کہ ان پر یقین کرنے میں کسی کو کسی طرح کا کوئی شبہ یا شک نہ رہ جائے۔ ایسے موضوع کے لیے ایسی زبان ہونی چاہیے جو حقائق کو ہو بہو بغیر کسی ملاوٹ کے بے کم و کاست بیان کر دے۔ تحقیق کی زبان کو لفظ آواز کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے۔ آسان، واو وضاحتی، الف استدلالی اور سین سائنٹیفک۔ اس کے بعد جو ہے زبان، تحقیق کرنے والے کی زبان کیسی ہونی چاہیے؟ تو تحقیق کرنے والے کو زبان کی مختلف صورتوں کے فرق سے بھی واقف ہونا چاہیے۔ فرق سے واقف ہونا چاہیے۔ اٹ مینس مثلاً سادہ زبان، رنگین زبان میں کیا فرق ہے اسے یہ سمجھنا چاہیے۔ تخلیقی اور غیر تخلیقی زبان کا امتیاز کیا ہے، تفصیل اور اختصار کا فرق کیا ہے اور دونوں کے لکھنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تحقیق کے زبان و بیان کے سلسلے میں مندرجہ ذیل باتوں کا خیال رکھنا لازمی ہے۔ نمبر 1، زبان سادہ اور سائنٹیفک ہو۔ 2، اسلوب استدلالی ہو۔ 3، زبان مرصع اور مسجع نہ ہو۔ تو عزیز طالبات، میں نے آپ کو ایک ہلکا سا اشارہ دیا ہے ہاؤ ٹو ریسرچ، کہ ہم ریسرچ یا تحقیق کیسے کریں، تحقیق کے لیے کن مراحل سے گزرنا ہے۔ ان شارٹ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر ہم ریسرچ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ہمیں خود کو چیک کرنا ہے کہ ہمارا رجحان، ہماری طبیعت جو ہے ادب کی کس اصناف کی طرف مائل ہے، ہم کس اصناف کے ساتھ پورا انصاف کر سکتے ہیں، کس موضوع کا انتخاب کریں اور اس موضوع کے بارے میں ہم کتنا جانتے ہیں، اس کی زبان، اس کی قدر و قیمت کا تعین کر لیں۔ ایک مرتبہ پھر میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ ریسرچ یہ کام ایسا ہے جس میں ریسرچ اسکالر کو بہت صبر سے کام لینا پڑتا ہے، اس کو سخت محنت کرنی پڑتی ہے، تب کہیں جا کر وہ تحقیق کے اصول و ضوابط پر مکمل اترتا ہے۔ بہت بہت شکریہ عزیز طالبات، یہ ریسرچ ہے اور ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ چلیے اب ملتے ہیں، اللہ حافظ۔